پر حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس جنوں سے تعمیر کروایا، اور آپ جو ہے نا وہ ایک لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر ایک طرف ان کے نگرانی فرما رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کیا، اپنے نگرانی کے اندر مکمل کرائی اس کی تعمیر کو۔ تو جب آپ نے تعمیر مکمل کر لی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قد ارا سرورا ببنیان بیتی، کہ اے سلیمان تو نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، مجھے اس بات کے اوپر بڑی خوشی ہوئی ہے، تو نے بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کی عمارت مکمل کی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان یہ جو میرا گھر تو نے تعمیر کیا ہے، میرے گھر کی تعمیر کے اوپر فرمایا کہ سروراً مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا اطمینان ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے گھر کی تعمیر کرنے کے انعام کے اندر، اس خوشی کے اندر فرمایا کہ فصلنی اعطیکا، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اس کا انعام عطا کرنا چاہتا ہوں، اور انعام بھی تمہاری مرضی کا دینا چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے طلب کرو گے، مجھ سے مانگو گے میرے گھر کی تعمیر کے اوپر، میرے گھر کی تعمیر کو مکمل کرنے کے انعام کے اندر جو مجھ سے مانگو گے آج میں تمہیں عطا کروں گا، آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر آپ نے 3 دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین سے 3 التجائیں کی۔ بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تمناؤں کو پورا فرمایا۔ تو اب آپ نے سب سے پہلی دعا کیا فرمائی؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کرنے کے بعد، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے کے بعد آپ نے پہلی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر التجا کیا کی؟ فرمایا کہ حکم یصادف حکمک، کہ یا اللہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، میں وہ فیصلہ کروں کہ جس کے اندر تیری رضا ہو، تیری خوشی ہو، میں ہر وہ فیصلہ کروں، کوئی ایسا فیصلہ مجھ سے صادر نہ ہو کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ ایک تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کی رضا کے مطابق ہو، اور دوسری دعا آپ نے فرمائی، عرض کیا کہ وَمُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسی حکمرانی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکمرانی کسی کے لائق نہ ہو۔ یہ دوسری آپ نے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مجھے معجزانہ طور پر، مجھے ایسا معجزے کے طور پر ایسی حکمرانی عطا فرما کہ قیامت تک ایسی حکمرانی کسی کو نصیب نہ ہو، کسی کے لائق نہ ہو۔ اور پھر تیسری دعا آپ نے مانگی، یہ 2 دعائیں، اور پھر اس کے بعد تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں مانگی۔ وہ کیا تھی؟ وَمَنْ أَتَى هَٰذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، کہ یا اللہ جو بھی اس گھر کے اندر آئے، کہ جس گھر کو میں نے ابھی جس کی تعمیر مکمل کر لی ہے، بیت المقدس کی، جامع مسجد اقصیٰ کی جو میں نے تعمیر مکمل کر لی ہے، تیرا گھر میں نے اس کی تعمیر پوری کر دی، اس گھر کے اندر جو بھی عبادت کرنے کی غرض سے آئے، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی غرض نہ ہو۔ آج تو ہم نے جو ہے نا ان عبادت گاہوں کو سیر گاہیں بنا رکھا ہے۔ مسجد جو ہے نا آپ چلے جائیں، باسی مسجد کے اندر چلے جائیں، وہاں پر نمازی نظر نہیں آئیں گے، سیر گاہیں کھلی ہوئی ہیں، وہاں پر عورتیں، مرد جو ہے نا وہ بچے سب جو ہے نا اس کے اندر سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ عورتوں کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے سیر گاہ بنا رکھی ہوتی ہے تو وہ سیر گاہ کے طور پر ہر حالت کے اندر مسجد میں گھسے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا حضور دادا صاحب جاؤ تو یہاں پر بھی کئی سیر و تفریح والے آئے ہوتے ہیں، نماز کے لیے جو ہے نا جماعت کھڑی ہوگی تو اتنے لوگ جو ہے نا وہ مسجد کی نماز کی صفوں کے اندر نظر نہیں آئیں گے جتنے سیر و تفریح والے نظر آئیں گے۔ اسی طرح مسجد وزیر خان ہے، اسی طرح فیصل مسجد ہے، جتنی بڑی بڑی ہماری جو مسجدیں ہیں کہ جن کو ہم نے جو ہے نا یہ جو شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کو ہم نے عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنی سیرگاہ سمجھا ہوا ہے۔
ان کو ہم اپنی سحرگاہ بنا رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنی سحرگاہ بنا رکھا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا مانگی کہ یا اللہ جو بھی اس گھر کے اندر ہے، سیر و تفریح کی غرض سے نہیں بلکہ کس غرض کے ساتھ اس گھر کے اندر ہے، فرمایا کہ لا یرید الا الصلاۃ فیہ، کہ اس کی عبادت کے سوا، نماز کے سوا اس کی اور کوئی غرض نہ ہو اور کوئی تمنا نہ ہو۔ فرمایا کہ میری دعا اس کے متعلق یہ ہے کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، یا اللہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے صاف ہو جائے، ایسے گناہ اس کے سارے ختم ہو جائیں کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ یہ کنہوں نے دعا مانگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی کہ جب آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل فرمایا، اور تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اے میرے سلیمان، میرا گھر تو نے بنایا ہے، میرا گھر کی تعمیر تو نے کی ہے، اور مجھے اس بات کے اوپر بڑی خوشی ہوئی ہے، آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے یہ 3 دعائیں مانگی کہ یا اللہ ایک تو جو ہے نا میں فیصلے ایسے کروں جو تیری رضا کے مطابق ہوں، اور دوسری دعا مانگی کہ یا اللہ ایسی حکمرانی عطا فرما کہ جو کائنات کے اندر اور کسی کے شایان شان نہ ہو، اور تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ جو اس گھر کے اندر ہے فقط عبادت کی نیت سے آئے، عبادت کی غرض سے آئے، نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، یا اللہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے صاف ہو جائے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر آیا ہے۔ یہ 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہیں بیت المقدس کی تعمیر کرنے کے بعد۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو پہلی جو 2 دعائیں ہیں نا وہ تو آپ کی قبول ہوئیں، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فیصلہ کرنے کے اندر بھی ایسی حکمتیں عطا فرمائی کہ کبھی آپ نے اپنے رب کی ناراضگی والا فیصلہ کبھی نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کو پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کرنے کی بھی ہمت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ وہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کی جو تیسری دعا تھی کہ جو بھی اس کے اندر عبادت کرے اس کے سارے گناہ مٹ جائیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا ہے کہ جو بھی اس کے اندر عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے گا۔